الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اصلاح نفس، اصلاح معاشرہ سے متعلق مضمون چل رہا ہے۔ اصلاح نفس، اصلاح معاشرہ، اسباب میں سے ایک سبب کسی سے بیعت کا ہو جانا، کسی سے بیعت کا تعلق قائم کر لینا، اور اس بیعت کے فوائد کا ذکر چل رہا ہے۔ اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ پر توکل، بھروسہ کرنا آ جاتا ہے، اور آدمی کی زندگی میں کچھ نہ کچھ تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ بیعت کے فوائد میں سے کچھ فوائد ہیں۔ تعلق اور توکل پہ بات ہو گئی، بات چل رہی ہے کہ زندگیاں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں اگر آدمی کسی سے اصلاحی تعلق اور بیعت کا تعلق قائم کر لے۔ تبدیلی سے متعلق کچھ بات قبل میں ہو گئی، کچھ بات آج گوش گزار ہے۔ سب سے پہلی بنیادی اور اہم بات یہ ہے، تبدیلی کب آیا کرتی ہے؟ تبدیلی انسان کی زندگی میں جب آیا کرتی ہے جب وہ یہ محسوس کرنے لگے کہ میرے اندر کوئی کمی ہے۔ جب تک آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ میرے اندر کوئی کمی نہیں ہے، میں بالکل 100% پرفیکٹ صحیح چل رہا ہوں، میرا لین دین ٹھیک ہے، آمد جامد ٹھیک ہے، خرید و فروخت ٹھیک ہے، نشست و برخاست ٹھیک ہے، کلام تکلم اخلاقیات ٹھیک ہیں، پھر اس آدمی کی طبیعت میں تبدیلی نہیں آیا کرتی، آیا وہ اپنی رائے میں حق بجانب ہو یا نہ ہو۔ دونوں صورتیں ممکن ہیں کہ ہو سکتا ہے واقعتاً آج کے زمانے میں کوئی آدمی 100% ٹھیک ہو، بالکل 100% اس کی زندگی پرفیکٹ زندگی ہو، لین دین، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، خرید و فروخت، ساری چیزوں میں 100% ٹھیک ہو۔ اللہ کرے ایسا ہو، تو پھر اس کی طبیعت کے اندر ترقی یا اس کی طبیعت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اور یا اگر ایسا ہو کہ بھئی اسے محسوس ہو جائے کہ ہاں یہ تبدیلی آنی چاہیے، یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، ان کی اصلاح کرنی چاہیے۔ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک طبقہ وہ ہے جو یہ خیال کرتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کسی اصلاح کی، کسی سمجھنے سمجھانے کی، مجھے کسی بڑے سے رابطہ رکھنے کی، مجھے کسی کو اپنے حالات احوال بتانے کی یا مشورے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میں بالکل ٹھیک چل رہا ہوں۔ ایک طبقہ یہ ہے معاشرے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو احساس کرتا ہے۔ تو جو طبقہ احساس کرتا ہے اس کا مضمون مستقل علیحدہ ہے، جو طبقہ احساس نہیں کرتا اس کا مضمون مستقل علیحدہ۔ جو طبقہ احساس نہیں کرتا یا جس کے اندر یہ احساس نہیں ہے کہ شاید کوئی غلطی ہو سکتی ہے، تو سب سے پہلا مضمون تو یہ ہے کہ جس کے اندر یہ احساس نہیں رہا، اس کی ترقی رک جاتی ہے اور اس کی طبیعت اور اعمال میں جمود پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اس کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے، کہنے والے قول کے اعتبار سے شاید ہم سب بھی اسی نعرے کو لگاتے ہوں، بھئی کیا کمی ہے، ہم بالکل ٹھیک چل رہے ہیں، ہمیں کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی کو بڑا بنانے سمجھنے کی ضرورت نہیں، ہم بالکل ٹھیک چل رہے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ میں اور آپ بھی اسی مرض میں مبتلا ہوں۔ تو جو آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک چل رہا ہوں، دو بڑے نقصان ہوتے ہیں۔ پہلا بڑا نقصان یہ ہے کہ اس کی ترقی رک جاتی ہے، پھر اس کے سارے اعمال روٹین ورک ہوتے ہیں، معمول ہوا کرتا ہے، ایکسرسائز ہوا کرتی ہے، ترقی نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کے عمل میں جمود پیدا ہو جاتا ہے، جمود، اس کی زندگی فریز ہو جاتی ہے۔ آج کے زمانے میں فریز ہونا سمجھ میں آتا ہے، بھئی آپ کا بازو نہیں اٹھتا، کیا بات ہے؟ ایکسرسائز کر رہا ہوں، تھیراپی کر رہا ہوں، ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں، اور یہ کر رہا ہوں اور وہ کر رہا ہوں، اتنے پیسے، کیا ہوا؟ کہا ایسا لگتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے یہ فریز ہو گیا۔ تو آج کے زمانے میں فریز ہونا سمجھ میں آ گیا کہ اب اس کا فنکشن باقی نہیں رہا۔
جو اس کا کام ہے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ویٹ اٹھانا، بھاگ دوڑ کرنا، ایکسرسائز کرنا، کا اس کا فنکشن ختم ہو گیا. جب فنکشن رک گیا تو گویا کہ یہ فریز ہو گیا. تو وہ مسلمان جو یہ خیال کرتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک چل رہا ہوں، تو یہ دو بڑے فائدے اس کے ساتھ جڑے ہوئے. میں اور آپ ہوں، نمازی ہوں یا غیر نمازی ہو، پہلا بڑا فائدہ یہ کہ وہ اس کی ترقی رک جاتی ہے. پھر نماز ایکسرسائز، حج ایکسرسائز، عمرہ ایکسرسائز، تلاوت ایکسرسائز، ذکر ایکسرسائز، اخلاقیات ایکسرسائز، لین دین بس ایک معمول سے زیادہ اور زندگی نہیں ہوتی. روبوٹ ہوتا ہے روبوٹ، اس لیے کہ اس کے اندر یہ جراثیم ختم ہو گئے کہ بھئی کوئی غلطی ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، اور اس کی زندگی فریز ہو جاتی ہے، ایک جگہ رک جاتی ہے، تھم جاتی ہے. ایمان اعمال کے اعتبار سے تو آپ ایک 14-15 سال کے بچے سے پوچھیں، وہ بھی کہتا ہے بالکل ٹھیک ہوں. اور مال کے اعتبار سے 114 سال کے بوڑھے سے پوچھیں کوئی موقع ہے کام کا، تو کہا بتائیے، اگر راس المال، کیپٹل اماؤنٹ، اصل پیسے، اصل میری اماؤنٹ اگر وہ سمجھ سکتی ہے تو میں 114 سال کی عمر میں بھی کوئی نیا ایگریمنٹ کرنے کو تیار ہوں. یعنی دنیا کی ہرس تو ایسی ہے کہ 114 سال میں بھی آدمی کہتا ہے کہ اگر اطمینان ہے تو میں اپنا سونا ہلانے کو تیار ہوں، میں اپنی جائیداد ہلانے کو تیار ہوں. یہ بتائیے کہ معاملہ کنفرم ہونا چاہیے، کوئی چیٹنگ نہ ہو، کوئی 19-20 نہ ہو. اور دین میں 14 سال کا بچہ بھی کہتا ہے بالکل ٹھیک ہوں، اور کیا خرابی ہے. تو جمود طاری ہو جاتا ہے اگر آدمی کے اندر یہ احساس ختم ہو جائے. اور وہ آدمی جو کہتا ہے نہیں بہت ساری کمیاں ہیں، اب آ جائیے اس مضمون کی طرف. تو جب آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ بھئی کمی ہے، تو سب سے پہلے یہ کام کرے آدمی کہ اپنے کسی دوست کو یا کوئی چیک اینڈ بیلنس ایسا لگا لے جس سے روزانہ پتہ چل رہا ہو، لکھ لے کہ بھئی میں گفتگو کے دوران کبھی کبھی چاہتے نہ چاہتے، دانستہ نہ دانستہ جھوٹ بھی بول دیتا ہوں، تو وہ کاغذ پہ لکھ لے. میں بھائی گفتگو کے دوران کبھی کبھی غیبت بھی کر دیتا ہوں، تو لکھ لے اسے غیبت. کہ بھئی میں اپنی زبان کا پاس نہیں رکھتا، کبھی کبھی میں معاہدہ کر کے زبان سے چاہے راستہ کوئی بھی ہو تو لکھ لے کہ بھئی بد عہدی بھی ہو جاتی ہے، اور بھئی کبھی کبھی بد اخلاقی بھی ہو جاتی ہے، گفتگو معیار سے نیچے چلی جاتی ہے، کبھی کبھی گفتگو کے دوران تیرے میرے اور مغلظات بھی بک دیتا ہوں. تو جو چیزیں ہیں وہ لکھ لے. پھر جب گفتگو کرنے بیٹھے، جب گفتگو کرے تو بھئی غیبت ہوئی نہیں ہوئی، اوہو پھر غیبت ہو گئی، تو یہ بار بار احساس ہوگا کہ بھئی پھر جھوٹ ہو گیا، پھر غیبت ہو گئی، پھر بدعہدی ہو گئی، پھر ایگریمنٹ کے خلاف ہو گیا کام، پھر میں نے زبان دی تھی، زبان پہ پورا نہیں اترا. ورنہ یہ معاملہ معاشرے کے اندر آسان نہیں ہے، بالکل آسان نہیں ہے، بالکل آسان نہیں. اس لیے کہ جو کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے اس نے بھی اپنے آپ کو تسلی دے رکھی ہے. جو کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے نا، وہ بھی اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے کہ وجہ یہ. مثال کے طور پر آپ نے بھائی کتنی دفعہ وعدہ کیا، معاہدہ کیا کہ بھائی اب نہیں پیوں گا، آپ پھر ہی حرکت کرتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی. آپ نے کتنے دفعہ معاہدہ کیا، کہا مولوی صاحب اتنا پریشان ہو گیا تھا، اتنا ٹینس میں آ گیا تھا، اتنی ٹینشن میں تھا، کوئی بڑا خطرناک کام نہ کر بیٹھتا، اس لیے میں نے پیا. اب اپنے آپ کو تسلی دے رہے کہ اس لیے پینی جائز ہے. یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ غلطی ہو گئی اور میری نسلوں کی توبہ، کان نہیں پکڑا. وہ یہ کہتا ہے کیونکہ میں بہت پریشان ہو گیا تھا. گویا کہ اس نے اپنے لیے ایک باٹم لائن بنا لی ہے کہ جب بہت پریشان ہو پھر پی لیا کریں. اس کے اندر یہ احساس ختم ہو گیا کہ اس حال میں بھی پینا جائز ہے. ایک صاحب سے ایگریمنٹ ہوا، ایک صاحب، یہ میں آپ کو فزکس بتا رہا ہوں جو واقعات ہیں. ایک صاحب سے ایگریمنٹ ہو گیا کہ بھئی یہ معاملہ اس وقت کر لیں گے. وقت گزر گیا، پھر انہیں درخواست کی گئی کہ بھئی یہ وقت پہ کام نہیں ہوا، یہ لین دین پورا نہیں ہوا. انہوں نے معافی چاہی، درخواست پیش کی کہ یہ حالات دیکھ رہے ہیں، سب کچھ ہے، آپ کی مہربانی یہ وقت یہاں سے اٹھا کر یہاں کا کر دیجیے. کہا اب پہلے بھی ایکسرسائز یہ ہے، اب دوبارہ کہا نہیں آپ بے فکر ہو جائیے،
آپ اسے دلیل نہ بنائیں. نہیں پھر کوئی ایسی چیز تو کہا آپ لکھ لیں. تو پھر کاغذ پہ لکھا گیا, 2 لوگوں کی, 2 مسلمان عاقل بالغ نمازی لوگوں کے سگنیچر کیے, وٹنس ہوئی. کہا بالکل بے فکر ہو جائیے, میں جن 2 آدمیوں کا معاملہ تھا کہا میں آپ سے رابطے میں بھی رہوں گا اور آپ بالکل بے فکر ہو جائیے. اللہ کی شان, وہ دوسرا ایگریمنٹ بھی سرد خانے میں چلا گیا. پہلے ایگریمنٹ پہ کہ میں رابطے میں رہوں گا, پہلے مجھ سے غلطی ہوئی, میں آپ کو بتا نہیں سکا, وقت پر نہیں ہو سکا, لیکن میرے پاس تھا ہی نہیں. پھر تیسری مرتبہ رابطہ ہوا تو تیسری مرتبہ کہا بھی آپ مجھے یہ بتائیے میری جگہ آپ ہوتے تو کیا کرتے, جب نہیں ہے تو کہاں سے دوں. یعنی جب نہیں ہو تو پھر معاہدہ, زبان, لکھت, ایگریمنٹ سب جہنم میں گئے. اس آدمی کے اندر یہ احساس ختم ہو گیا معاشرے میں رہتے ہوئے کہ میں نے جو کچھ کیا ہے وہ سب نہ کرنے کے, نہ دینے کے لیے کیا. جب یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہاں غلط ہے, پھر اللہ توفیق دیتا ہے صحیح کی. جب تک احساس نہ ہو, چاہے آدمی کی 80 سال 90 سال 100 سال عمر ہو جائے, جب تک یہ احساس نہیں کہ میرے اندر یہ عیب ہے, میرے اندر یہ کمی ہے, یہ کمی پوری نہیں ہوگی, کبھی نہیں ہوگی. ایک صاحب شادی سے پہلے تک ان کے والدین ہاتھ پیر جوڑتے رہے, ماں آنسوؤں سے درخواست کرتی رہی, بیٹا تیرا یہ عمل ٹھیک نہیں ہے, تو رات کو دیر سے آتا ہے گھر پر, ہم شرفا ہیں, سنجیدہ لوگ ہیں, خاندانی لوگ ہیں, ہمارا بچہ رات کو 2 بجے 2:30 بجے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, محلے میں رہتے ہیں, لوگ پوچھتے ہیں بچہ رات کو اتنی دیر سے کہاں سے آتا ہے, تیری مہربانی. شادی تک اس بچے نے مان کر نہیں دی. اللہ کی شان, جیسے ہی شادی ہوئی تب وہ عشاء کی نماز گھر پہ آ کے پڑھتا تھا. جب تک اچھا ایک اور صاحب والدین کہتے رہے, سمجھاتے رہے, کبھی نہیں مانی. اچھا شادی ہو گئی تو ماں باپ نے کہا خود ہی سیدھا ہو جائے گا. اب شادی ہو گئی, اب بھی روٹین وہی ہے, اب بھی راتوں کو باہر. پھر جب ان کے یہاں بیٹا ہو گیا تو پھر وہ مسلمان ہو گئے. تیسرے ایک اور صاحب, شادی ہو گئی, اولاد ہو گئی, بیٹا ہو گیا, پھر بھی وہ اپنی ڈگر پر قائم ہے, پھر بھی مسلمان ہونے کو تیار نہیں ہے. پھر ان کے یہاں بیٹی ہو گئی, ایک اور چوتھے صاحب, تو بیٹی پر انہیں احساس ہوا کہ اب وہ گھر جلدی آنے لگے. ایک پانچویں صاحب شادی ہو گئی, مسلمان نہیں ہوئے, اولاد ہو گئی, مسلمان نہیں ہوئے, پھر دوسری اولاد بیٹی ہو گئی, مسلمان نہیں ہوئے. پھر جس دن انہیں 22 سال کے بعد اپنی بیٹی کی شادی کی تو اب بیوی سے کہا, ماں باپ سے کہا کہ بھئی اب اماں تو چلی گئی, ابا زندہ ہیں, اور بیوی سے کہا کہ اب میں وقت پر گھر. تو شادی کے 22-23 سال کے بعد جب بچی کی شادی کی, اس وقت مسلمان ہوئے. آخری صاحب کی بات, یہ مضمون ختم. آخری صاحب, میں ذاتی طور سے ایک صاحب کو جانتا ہوں جو آج کی تاریخ میں اکتوبر 2023 آج کی تاریخ میں وہ نانا بھی ہیں, دادا بھی ہیں. تقریباً 42 سال سے ان کی عادت شریفہ ہے, آج بھی ان کی ایکسرسائز یہی ہے. رات بھر دوستوں میں رہتے ہیں, دن بھر پوری فیملی سوتی ہے, اور اپنے کام کاج میں 2:30-3 بجے صبح سے ناشتہ ہی, ان کا بریک فاسٹ ہی 2:30 سے 3 بجے ہوتا ہے. پھر وہ دوپہر کو کھانا کھاتے ہیں, نہیں کھاتے, چائے پیتے ہیں, پھر رات کو دوستوں میں جا کر پھر 2-2:30-3 بجے کھانا کھا کر پھر صبح فجر میں آتے. 42-43 سال, 43 ایئرس. نہیں آتی سمجھ میں تو نہیں آتی, اور آ جاتی ہے تو آ جاتی ہے. پہلے صاحب کو ساری زندگی سمجھ میں نہیں آئی لیکن آ گئی شادی پر. دوسرے صاحب کو نہیں آئی لیکن اولاد پر آ گئی. تیسرے صاحب کو نہیں آئی بیٹی کے پیدا ہونے پہ. چوتھے صاحب کو نہیں آئی لیکن بیٹی کی شادی پر آ گئی. اور 5ویں اور 6ٹھے صاحب کو آج تک نہیں آئی. نہیں, آج بھی نانا اور دادا بن گئے. تو انہوں نے پہلے دن اپنی بیوی سے کہا کہ ساری باتیں تمہاری مانوں گا لیکن اس پر جب بات کرو گی کام خراب ہو جائے گا. تو بیوی کو یہ ابھی بھی بڑھاپے میں بیوی کو یہ خوف ہے کہ ابھی بھی طلاق نہ دے دے. اس بڑھاپے میں بھی خوف ہے. جب بچے کہتے ہیں کہ اب تو بابا کو سمجھائیں, کہا بیٹے میں تو نہیں سمجھا سکی, تم سمجھا لو, اس لیے کہ تمہیں چھوڑ نہیں سکتے, تمہیں طلاق دے نہیں سکتے, مجھ سے نکاح ہوا ہے ان کا. تو آج بھی بوڑھی عورت کو خوف ہے. یہ 42 سال اور کم از کم 20 سال میں تو شادی ہوئی ہوگی نا, تو 62 سال تو آج بھی عمر ہوگی اس بوڑھے کی.
جب آدمی خیال نہیں کرتا تو نہیں ہوتا. آئیے مضمون کی طرف اختصار کے ساتھ. کہیں بھی تبدیلی کے لیے دو بنیادی چیزیں ہیں. اہل علم، اہل بصیرت، اہل نظر یہ فرماتے ہیں کہ بنیادی تبدیلی لانے کے لیے دو چیزوں کی حیثیت بنیادی ہے. عربی کے لفظ ہیں تخلیہ اور تحلیہ. اردو میں اسے کہتے ہیں خالی کرنا اور بھرنا. ہم عربی کے لفظ آپ کو اس لیے بتا دیے کہ تاکہ سمجھنا آسان ہو، اور بات کرتے ہیں اردو میں تاکہ آگے سمجھانا آسان ہو. ایک ہوتا ہے تخلیہ خالی کرنا، اور ایک ہوتا ہے تحلیہ بھرنا. تو ایک بھرنا ہے، خالی کرنا ہے. حکما کا بھی کہنا یہی ہے، علماء کا بھی کہنا یہی ہے، لیکن ایکسرسائز کیا ہے؟ ایک ہے خالی کرنا اور ایک ہے بھرنا. ایک ہے خالی کرنا اور ایک ہے بھرنا. ہر آدمی کے اندر اللہ نے ایک سینے میں ایک جار رکھا ہوا ہے، اسے پہلے خالی کرنا ہے گند سے، اور پھر اس کے اندر خوبیاں اچھائیاں بھرنی ہیں، یا اس گند کے ساتھ ہی اچھائیاں اور خوبیاں بھرنا لگے. حکما بھی یہی کہتے ہیں، دونوں کی رائے کہ بھائی گند اندر رہنے دو اور اس کے اندر اچھائیاں ڈالنا شروع کر دو. اور بعض علماء حکما دونوں ہی. حکما کیا نہیں، پہلے گند نکالو اور پھر اس کے اندر اچھائیاں ڈالو. معمول کیا ہے؟ معمول یہ ہے کہ کپڑے گندے ہوتے ہیں تو پہلے انہیں دھویا جاتا ہے، پھر انہیں استری کیا جاتا ہے، پھر پرفیوم لگایا جاتا ہے. معمول یہ ہے. برتن گندے ہوتے ہیں، پہلے دھویا جاتا ہے، پھر کوئی چیز ڈال دی جاتی ہے. مکان گندا ہوتا ہے، پہلے اسے صاف کیا جاتا ہے، اسے خالی کیا جاتا ہے رذائل سے، گند سے، پھر اس کے اندر جو جو لوازمات ہوتے ہیں اسے ڈیکوریٹ کرنا ہوتا ہے، اسے ڈیکوریٹ کرتے ہیں. لیکن حکماء کیا بھی علماء کیا بھی دونوں رائے ہیں، لیکن مؤثر انداز یہ ہے کہ پہلے گند کو خالی کرے، پھر اس کے اندر خوبیاں پیدا کرے. جو حکماء ہیں حکیم حضرات، ایک ہے ایلوپیتھک اور ایک ہے حکماء یا ہومیوپیتھک. ہومیوپیتھک اور حکماء کا اصول و ضابطہ ایک ہے، اور ایلوپیتھی کا ضابطہ ڈفرنٹ ہے، علیحدہ ہے. ہومیوپیتھک بھی یہی کہتے ہیں، حکماء بھی کہتے ہیں کہ پہلے اندر اگر خون خراب ہے تو خون کے فاسد مادے کو پہلے باہر نکالیں، گند کو باہر نکالیں، پھر مقویات دیجئے، پھر یہ بندہ ٹھیک ہو جائے گا. حکماء یہ کہتے ہیں. ہومیوپیتھ اس کا بھی فارمولہ یہی ہے کہ پہلے اندر سے سارے گند کو باہر نکالیں، زہریلے اثرات کو، مادے کو، مفاسد کو باہر نکالیں، پھر دوا دیں گے. اور ایلوپیتھی یہ کہتے ہیں یہ گند اندر رہنے دیں. ایلوپیتھی کا یہ گند اندر رہنے دیں، اس کے اوپر اتنی ہائی پوٹنسی دوا دی جائے کہ بندہ بھی ٹھیک ہو جائے اور وہ اندر فاسد مادہ بھی اپنی موت آپ مر جائے. اسی فارمولے کو سائیڈ ایفیکٹ کہتے ہیں. ایلوپیتھی کا اصول یہ ہے کہ اندر گند موجود ہے، اسے پہلے باہر نہ نکالیں، اتنا وقت نہیں ہے. عمل جراحی کر دیں، آپریٹ کر دیں، سیزر کر دیں، جو فنکشن ہو سکتا ہے اسے اختیار کر لیں، وہ گند رہنے دیں اندر، اس کے اوپر اتنی ہائی پوٹنسی دوائی پھینک دیں، مار دیں کہ وہ اندر ہی ذبح ہو جائے، اندر ہی ذبح ہو جائے. تو یہ ایلوپیتھی کا اصول ہے. تو ایلوپیتھی یہ کہتے ہیں اندر گند رہنے دیں، اس کے اوپر مقویات ڈال دیں. اور ہومیوپیتھی کو حکماء یہ کہتے ہیں کہ پہلے اسے نکالیں. اہل علم حضرات کی بھی دونوں رائے ہیں. اہل علم حضرات کی بھی دونوں رائے کہ بھئی ایک آدمی بے نمازی ہے، کہا رہنے دو بے نمازی، حج پہ جا رہا جاؤ. ایک آدمی بے نمازی ہے، کیا کرنا ہے؟ کہا روزہ رکھتا، کہا رکھو. ایک آدمی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، کہا اچھا تلاوت تو کرو. ایک آدمی ذکر اہتمام کرتا ہے، جمعہ اور جماعت میں شریک نہیں ہوتا، کہا اچھا ٹھیک ہے ذکر تو کرو. ایک آدمی صرف نماز پڑھتا ہے، باقی جھوٹ بھی بولتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، پیتا پلاتا بھی ہے، کہا اچھا نماز تو پڑھو. تو علماء میں بھی دو رائے ہیں، حکماء میں بھی دو رائے ہیں. اہل علم اہل بصیرت حضرات بھی اچھا بھی ٹھیک ہے چلنے دو، انہی گناہوں کے ساتھ جتنا کر رہا ہے اسے کرنے دو. اور اہل بصیرت حضرات کی دوسری رائے ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں پہلے اندر گند نکالو، باہر نکالو گند، ورنہ یہ اندر تعفن بنتا رہے گا. آخری بات آج کے مضمون سے متعلق آخری بات یہ کہ اصول، ضابطہ اور صحیح رائے کیا ہے. صحیح رائے یہ ہے کہ یہ گند اسے نوٹ کرے. خالی کس چیز سے کرنا ہے؟ پہلے گناہوں سے اندر خالی کرنا ہے. گناہوں سے
خالی کرنا ہے گناہوں کو ایک ایک کر کے کہ بھائی جھوٹ بولتا ہوں اسے لکھو بھائی غیبت کرتا ہوں اسے لکھو بھائی، بدنظری کرتا ہوں اسے لکھو بھائی نماز میں سستی کرتا ہوں اسے لکھو بھائی، تلاوت نہیں کرتا اسے لکھو بھائی، ذکر نہیں کرتا اس کو لکھو بھائی. تو چیزوں کو لکھیں، جب معاملے کا وقت آئے تو پھر طے کریں اوہو نماز تو پھر چھوٹ گئی، ذکر تو پھر چھوٹ گیا، اعمال تو پھر چھوٹ گئے. تو جب آدمی اندر کے گند کو باہر نکالے گا، اس کی کوشش کرے گا، اور وہ کب ہوگا؟ وہ جب ہوگا جب یا تو آدمی کسی بہت قریبی بے تکلف دوست کو اختیار دے دے کہ بھائی مجھے بتانا کیا کرنا ہے. بہت قریبی دوست پھر بتاتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے. قریبی دوست آدمی کو بتا سکتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ یہ یہاں اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، اور یا کوئی چیک اینڈ بیلنس لگا لے آدمی. تو جب تک بیعت کا فائدہ اس وقت ہے، اور تبدل اور تبدیلیاں جب آئیں گی انسانی زندگی کے اندر، پہلی بات یہ کہ آدمی کو چیک اینڈ بیلنس یا کسی کو اپنے اوپر اختیار دے دے کہ میری یہ کمی کوتاہی بتائی جائے، میری کمی کوتاہی خود آدمی از خود اپنی غلطیاں نہیں پکڑ سکتا، لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے اگر اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس تبدیلی کے لیے میرے محترم بہت زیادہ ضروری ہے اس بات تبدیلی لانے کرنے کے لیے کہ آدمی کو یہ احساس تو ہو کہ یہ کمی ہے. اگر یہ احساس نہیں ہوگا تو ساری زندگی جتنی گزر گئی وہ تو گزر گئی، بقیہ بھی گزر جائے گی، جمود طاری ہو جائے گا، ترقی نہیں ہوگی، جمود طاری ہو جائے گا، اور آدمی کے اعضاء ایمان اعمال سب فریز ہو جائیں گے، اپنی جگہ پر رہیں گے، سب روٹین بن جائے گی. اس لیے تحقیق کی بات عرض کر رہا ہوں، مسلمانوں کی زندگی میں، مسلمانوں کے ملکوں میں، مسلمانوں کے معاشرے میں، مسلمانوں کے نظام میں فرق نہ آنے کی اہل بصیرت یہ فرماتے ہیں، اہل علم یہ فرماتے ہیں، اہل دل یہ فرماتے ہیں، اہل نظر یہ فرماتے ہیں کہ پورے مسلمان اس وقت فریز ہو گئے. ہر آدمی کی ایک روٹین ہے، اگر کسی نے 2 پڑھنی ہے نمازیں تو 2 پڑھنی ہے، تیسری کے لیے اسے نہ چھڑے. اگر کسی نے 4 پڑھنی ہے تو 4 پڑھنی، اگر اس نے 4 مسجد میں پڑھنی ہے تو مسجد میں پڑھنی ہے، اگر اسے 5 گھر میں پڑھنی ہے تو 5 گھر میں پڑھنی ہے. کوئی کسی سے صلاح مشورہ رابطہ رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، تو ہر آدمی پر جمود طاری ہے. تو ترقی کسی کی نہیں ہو رہی ہے، عمومی طور سے مسلمانوں کی ترقی نہیں ہو رہی. اور جب ترقی نہیں ہوتی اور آدمی ایمان اعمال کے اعتبار سے فریز اور منجمد ہو جایا کرتا ہے تو روٹین پر اللہ کی مدد نہیں آیا کرتی. جو آدمی روٹین سے ہٹ کر جو کانٹوں میں الجھے گا وہ پہنچے گا گلاب تک. جو ہاتھ یوں باندھ کر کے کہ نہیں بھائی کانٹے لگ جائیں گے، خون نکل آئے گا، کانٹے تو کانٹے ہیں، تکلیف ہو جائے گی، تو جو ان تکالیف کو برداشت نہیں کر سکتا، جو کانٹوں میں الجھنا پسند نہیں کرتا، وہ گلاب کی سرخی اور گلاب کی خوشبو تک بھی نہیں پہنچ پاتا. اللہ پاک عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین برحمتک یا ارحم